السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے آپ کا دینک لوک ہت نیوز سلوڑ میں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں، دینک لوک ہت نیوز پر 10 خبریں آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ترکی اور شام کے زلزلوں کو لے کر کہ ترکی اور شام میں کچھ روز قبل آنے والے خوفناک زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران انسانی المیہ بے بسی کی کئی المناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں، جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو ضرور آئے گے۔ ناظرین، ایسا سمجھیے کہ وہ واقعہ شاید ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ترکی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک غمزدہ اور بے بس باپ کو دیکھا جا سکتا ہے جو لاچارگی کے ساتھ ملبے تلے مکمل طور پر دبی مردہ بیٹی کا ہاتھ تھامے اداس اور مایوس بیٹھا ہے۔ تو ناظرین، یہ اگر ہم واقعہ خود اپنے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو ضرور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں۔ اور ایک واقعہ، شام کے زلزلے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے میں دبی 10 سالہ بہن اپنی چھوٹی بہن کے سر کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے 17 گھنٹے تک ڈھال بنی رہی۔ دونوں بہنوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، جس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی ہے۔ ترکی اور شام میں آنے والے خوفناک زلزلے میں تیسرے روز بھی ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاں بحق افراد کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وہی ملبے سے معجزاتی طور پر زندہ نکالے جانے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ہی ایک اور واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک بچی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ملبے میں دبی ہوئی ہے اور پتھروں کے بوجھ سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی ہے۔ وہ بچی اپنی چھوٹی بہن کے سر کو زخمی ہونے سے بچا رہی ہے اور اسے دلاسا دے رہی ہے۔ امدادی رضاکار بچی کو بہلانے کے لیے اس سے کھلونوں اور کھیلوں کے باتیں کرتے رہے تاکہ بچی کا دھیان حادثے سے ہٹ جائے، اور تب تک ریسکیو ٹیم کے دیگر ارکان نے دونوں بچیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ تو بچی نے کہا کہ ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال لیں، میں ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی، جس سے وہاں موجود تمام افراد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آئیے خبر نمبر 2 پر نظر ڈالتے ہیں کہ دہلی پولیس نے جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے صدر محبوبہ مفتی کو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی جبراً بے دخلی مہم کے خلاف احتجاجی کے دوران حراست میں لے لیا۔ دی واٹر کی رپورٹ کے مطابق محبوبہ کی بیٹی التجا مفتی نے تصدیق کی کہ PDP لیڈر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدہ نئی دہلی میں دادی کے ہمراہ علاج کے لیے موجود تھی، جہاں انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر کشمیر سے مسلمانوں کی بے دخلی مہم کے خلاف ایک چھوٹا سا احتجاج منظم کیا اور اس دوران دہلی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ جموں و کشمیر کے رہنماؤں نے محبوبہ کے خلاف پولیس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ BJP اپنے وحشیانہ اکثریت کا استعمال ہر چیز کو ہتھیار بنانے اور آئین کو روز کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اب بھی بہتر جگہ ہے جہاں کم از کم لوگ بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر افغانستان سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح لوگوں کے گھر گرانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کے چھوٹے مکانات کو گرانے کا مقصد کیا ہے، اس طرح کا سوال بھی وہاں پر کیا گیا۔ آئیے ڈالتے ہیں خبر نمبر 3 پر نظر کے سعودی فرمانبردار شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملکی اداروں کو زلزلے سے متاثرہ شام اور ترکی کو امداد پہنچانے کے لیے فضائی پل بنانے کا حکم دیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان نے انسانی ہمدردی کے لیے
बनाए गए इदारे को शाम और तुर्की में जलजले से मुतासिर ममालिक में फौरी इमदाद मुहैया करने के लिए एक फ़िज़ाई पुल बनाने की हिदायत की है। यह हिदायत तुर्की और शाम को बिला रुकावट इमदादी सामान की फराहमी के लिए की गई है। सऊदी वेलफेयर इदारे ने इन हिदायत की रोशनी में इमदादी सामान की बैंकिंग सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि एविएशन फ़िज़ाई रूट को तरतीब दे रहा है। ख्याल रहे कि खादिमुल हरमैन अशरीफैन और वली अहद के हुक्म पर तुर्की और शाम के जलजले से मुतासिरीन की इमदाद के लिए एक मुहिम भी शुरू की गई है, जिसके तहत तिब्बी सामान, अदविया, रिहाइश के लिए खेमे, खुराक का सामान जमा किया जा रहा है। नाज़रीन, आइए डालते हैं खबर नज़र के फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले जलजले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई है। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग से मुताल्लिक खबरों के बाद करेंसी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत ज़र मुबादला को बगैर इजाज़त मुल्क में लाने पर पाबंदी हो गई। आलमी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान से यौमिया 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अक़वाम मुत्तहदा इमदाद के लिए हफ्तेवार 40 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान को दे रहा है, जिसकी वजह से ये स्मगलर अफगानी करेंसी भी खरीद रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन वजूहात की वजह से अफगानी करेंसी की कदर में 5.6% इजाफा हुआ और अफगान करेंसी दुनिया की मजबूत करेंसी बन गई। आइए डालते खबर नंबर 5 पर नजर के इंडिया की रियासत गुजरात के एक गांव में योगेश पटेल नामी नौजवान ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया है कि उसने 2.5 साल के अंदर अपने चचा और कजिन का एक ही तरीके से कत्ल करवाया था। 2.5 साल तक चचा का कातिल न पकड़े जाने पर उसने अपने कजिन को भी कत्ल करवा दिया, लेकिन पुलिस बिलाखिर कत्ल में इस्तेमाल होने वाले मिनी ट्रक की मदद से उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। पुलिस की तरफ से पूछगछ के दौरान मुलजिम योगेश पटेल ने कहा कि हमारी एक गिफ्ट शॉप थी, मैं दिन रात उसमें काम करता था, लेकिन मेरे चचा ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मेरा समाजी बायकॉट किया गया इसलिए कि उन्हें मुझे हिस्सा न देना पड़े। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2.5 साल पहले मैंने अपने चचा को बदले में कत्ल करवा दिया और उसे एक हादसा समझा गया। पकड़े न जाने के बाद मैंने अपने कजिन को भी इस तरह कत्ल करवा दिया। आइए नाज़रीन डालते खबर नंबर 6 पर नजर के इंडिया की हिंदू नजरियाती तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबरा मोहन भागवत के एक हालिया बयान की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर हिंदुओं की जानिब से ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, RSS के सरबरा मोहन भागवत ने जात पात के निज़ाम पर तनकीद करते हुए उसे गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि जात पात भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई, जो गलत था। इंडियन खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक मोहन भागवत ने इतवार को मुंबई में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में कहा कि हमारे मुआशरे के कई भी जिम्मेदारी है। जब हर काम मुआशरे के लिए होता है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई मुख्तलिफ कैसे हो गया। भगवान ने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सब एक है, इनमें कोई जात पात पर मबनी एक किस्म की दर्जा बंदी नहीं, लेकिन पंडितों ने दर्जे बना लिए, जो कि गलत है। इंडिया में सोशल मीडिया और ख़ास कर ट्विटर पर कई घंटों तक मोहन भागवत का नाम पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा। RSS सरबराह के इस बयान को बाज़ हल्के हिंदू मुखालिफ कह रहे हैं तो बाज़ इसकी ज़िराई भी कर रहे हैं, जबकि एक हल्का उसे इंतखाबी मुहिम कह रहा है। मोहन भागवत के बयान के हवाले से कई सवालात पूछे गए हैं। उन्होंने लिखा है कि मोहन भागवत जिनका बयान पढ़े उसके बाद क्या अब जात पात पर मबनी तासुबात
کو دور کرنے کے لیے RSS استحصال کے شکار لوگوں کے لیے ریزرویشن کی حمایت کرے گا، سماج پر مبنی مردم شماری کرائے گا، بین الذات شادی کی حمایت کرے گا، عزت کے نام پر قتل کو روکنے کے لیے مہم چلائے گا۔ اس طرح کے تمام سوالات موہن بھاگوت کے تعلق سے سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ آئیے ڈالتے ہیں خبر نمبر 7 پر نظر کے انڈین کرکٹ ٹیم کی ایک ایسی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جس میں ایک ہوٹل میں استقبال کے دوران کھلاڑیوں کے ماتھے پر تلک لگایا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہوا جس میں دو کھلاڑیوں محمد سراج اور عمران ملک کو ایک حلقے کی جانب سے اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تلک لگوانے سے اجتناب کیا۔ واضح رہے کہ ایک ویڈیو حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور منظر عام پر آیا ہے جس میں ہوٹل اسٹاف کو دکھایا گیا ہے کہ جو ایک دروازے سے اندر آنے والے انڈین کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو یکے بعد دیگر ماتھے پر تلک لگاتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں جب محمد سراج اور عمران ملک نظر آتے ہیں تو وہ تلک لگوانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ محمد سراج اور عمران ملک کے علاوہ انڈین ٹیم کے چند دیگر اراکین نے بھی تلک لگوانے سے گریز کیا تھا۔ تاہم مسلمان کھلاڑیوں محمد سراج اور عمران ملک پر سوشل میڈیا پر ایک حلقے کی جانب سے تنقید کے بعد ان کی حمایت میں بہت سے صارفین سامنے آئے جنہوں نے وزیر اعظم مودی جی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی مثالیں پیش کی۔ آئیے ڈالتے ہیں خبر نمبر 8 پر نظر کہ آسمان کی بلندیوں سے سیدھے انتہائی گہرائیوں تک یہ کہانی ہے انڈیا کے سب سے بڑے کاروباری گروپوں میں سے ایک اڈانی گروپ کی جس نے صرف ایک ہفتے میں دونوں سرے دیکھے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں اڈانی گروپ کی کمپنیوں کی کل مالیت 220 ارب امریکی ڈالر تھی، لیکن امریکی ریسرچ کمپنی ہند نبرک کی رپورٹ کے بعد سے یہ تقریباً آدھی رہ گئی ہے اور یہ سب ایک ہفتے میں ہی ہوا ہے۔ اڈانی گروپ نے رپورٹ میں لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے، تاہم ان کی یقین دہانی سرمایہ کاروں کی خدشات کو دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آج جب اڈانی گروپ کی کمپنیوں کی مارکیٹ ویلیو ہر روز گر رہی ہے، بندرگاہ سے لے کر بجلی پیدا کرنے والا یہ گروپ اس وقت اپنے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ موجودہ چیلنجز اس گروپ کی ترقی کی رفتار کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کو اپنے کچھ بہترین اثاثوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کسی کمپنی کے حصص میں مسلسل کمی کا مطلب ہے کہ اس کمپنی میں سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہو رہا ہے، لیکن حصص کی قیمت میں کمی کب کمپنی کے کاروبار کو متاثرہ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ آئیے ناظرین ڈالتے ہیں خبر نمبر 9 پر نظر کہ بالی ووڈ میں شاہ رخ خان کی نئی فلم پٹھان کے ریلیز ہونے سے قبل ہی اس کے بائیکاٹ کرنے کی زبردست مہم چلی۔ اس کے خلاف مظاہرے ہوئے اور احتجاج بھی ہوئے۔ فلم کے گانے بے شرم رنگ کو فلم سے نکالنے کے مطالبے کیے گئے کیونکہ بظاہر اس سے معاشرے میں کچھ لوگوں کی مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ ماضی میں بھی دیگر فلموں پر ریلیز ہونے سے پہلے تنازع شروع ہوا، مگر ضروری نہیں کہ اس کے نتیجے میں فلم ناکام یا ناکامیاب ہوئی ہو۔ البتہ اسی طرح سے بائیکاٹ کے مطالبے مشکلات ضرور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس سب معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے شاہ رخ خان کی کوئی نئی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی اور ان کی جو آخری فلم زیرو ریلیز ہوئی تھی وہ باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ کچھ فلم ناقدین کا خیال یہ بھی تھا کہ شاید اب شاہ رخ خان کی کوئی فلم اس طرح کامیاب نہ ہو سکے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اور خود شاہ رخ خان نے بھی اس بارے میں خدشات اور اپنی ذات پر اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کی بات کی تھی۔ مگر سب شور شرابے کے بعد جب پٹھان فلم ریلیز ہوئی تو شاہ رخ خان کا جادو ایسا چلا کہ شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب
آپ شاہ رخ خان کے مداح ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے شاید یہ فلم نہ دیکھی ہو، مگر اس بات کا امکان کافی زیادہ ہے کہ آپ نے پٹھان کا ذکر سنا ہوگا۔ ناظرین آئیے ڈالتے ہیں خبر نمبر 10 اور آخری خبر پر نظر کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے بورڈ نے بنگلہ دیش کے لیے $4.7 بلین کے امدادی پروگرام کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد بنگلہ دیش IMF کی کئی نئی سہولیات سے فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک بن گیا۔ لیکن بنگلہ دیش کسی زمانے میں جنوبی ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت تھا، اور صرف 2 ہی سال قبل بنگلہ دیش نے GDP کے معاملے میں انڈیا کو مات دی تھی۔ پھر بنگلہ دیش معاشی بدحالی کا شکار کیوں ہوا کہ اب ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے IMF سے قرض مانگنا پڑ رہا ہے؟ واضح رہے کہ ایک وقت تھا کہ بنگلہ دیش اپنے زر مبادلہ کے ذخائر پر فخر کرتا تھا، لیکن اب اسے ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا سامنا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اقتصادیات کے پروفیسر ڈاکٹر راشد المحمود تیتومیر کا خیال ہے کہ بنگلہ دیشی کے معیشت کے زوال کی وجہ طویل عرصے سے معاشی تنزلی، اداروں کی کمزوری اور سیاسی مرکزیت ہے۔ دینک لوک ہت نیوز کی خبر پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اگلی خبر کا انتظار کریں۔ اسی کے ساتھ رخصتی چاہوں گا۔ خدا حافظ۔